حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، نمبر 3 فرشتوں کے وجود پر، نمبر 4 سب آسمانی کتابوں پر، نمبر 5 اور تمام انبیاء پر، 6 مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، نمبر 7 اور تقدیر کو بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، نمبر 8 اور گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، 9 اور ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب کی رعایت رکھی گئی ہو اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 10 زکوٰۃ ادا کرے، 11 رمضان کے روزے رکھے، 12 اگر مال ہو تو حج کرے، 13 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے، صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ نمبر 14 وتر کسی رات میں نہ چھوڑے، نمبر 15 اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، نمبر 16 والدین کی نافرمانی نہ کر، 17 ظلم سے یتیم کا مال نہ کھا، 18 شراب نہ پی، 19 زنا نہ کر، جھوٹی قسم نہ کھا، جھوٹی گواہی نہ دے، خواہشات پر عمل نہ کر، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کر اور کسی عورت یا مرد پر تہمت نہ لگا، اپنے مسلمان سے کنیہ نہ رکھ، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، تماشاؤں میں شریک نہ ہو، کسی پست قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہے۔ نمبر 29 کسی کا مذاق مت اڑا، 30 نامسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر، 31 اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر، 32 بلا اور مصیبت پر صبر کر، 33 اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، 34 ازواج میں قطع تعلق مت کر، 35 بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر، نمبر 37 سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کر، 38 جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، 39 اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، اور نمبر 40 اور کلام میں اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کے سبحانہ، اس کا حشر انبیاء اور علماء کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔